السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے دو اہم مسئلوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلے کیا ہیں؟ وہ مسئلے یہ ہیں کہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو دیکھنا کیسا ہے۔ دوسرا یہ کہ لڑکے اور لڑکی کا موبائل کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرنا کیسا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، لڑکے اور لڑکی کو دیکھنے اور دکھانے کا مسئلہ یہاں تک کہ جائز ہے کہ شرعاً ایک نظر دیکھ لیں ایک دوسرے کو، یعنی کسی بہانے کے ذریعے سے لڑکے کو اور لڑکی کو کسی محفل میں، کسی شادی میں، کسی بیاہ میں یا کسی جگہ میں یا کسی گھر میں بلایا جائے جہاں پر لڑکے کے بھی والدین ہوں، لڑکی کی بھی والدین ہوں، اور ایک دوسرے سے اشارہ کر دیا جائے کہ یہ دیکھیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس لڑکی سے یا اس لڑکے سے تمہارا رشتہ کر دیں، تم اس کو ایک نگاہ دیکھ لو کہ یہ لڑکا ہے لڑکی تم کو پسند ہے یا نہیں۔ صرف اتنی اجازت ہے، ایک نظر دیکھنے کی گنجائش دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے دیکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس دیکھنے کے سلسلے میں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ لڑکے اور لڑکی کو تنہائی نہیں دینا چاہیے، بے تکلفی نہیں دینا چاہیے۔ یعنی جب والدین اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ رشتہ طے کریں تو ایسا نہ ہو کہ ان کو تنہائی دے دیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیے وہاں پر بات کر لیجئے۔ پھر وہ وہاں جا کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں یا ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کو اور لڑکے کو ایک دوسرے کے سامنے سجا سنوار کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا بہت ہی بدصورت ہیں، برے ہیں، ان کی شکل اچھی نہیں لگ رہی ہے، لیکن لڑکے کو یا لڑکی کو اتنا سجا سنوار کر ایک دوسرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ ان کی بدصورتی اس میک اپ کی وجہ سے، اس سنگار کی وجہ سے چھپ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد ان کی اصل شکل اور اصل صورت سامنے آ جاتی ہے تو ان کو پھر آپس کے اندر اختلاف پیدا ہونے لگتا ہے کہ شادی سے پہلے تمہاری شکل ایسی تھی، شادی سے پہلے تمہارا چہرہ ایسا تھا، اب تمہیں شادی کے بعد تمہاری شکل بدل گئی، تمہارے گھر والوں نے مجھ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ اس لڑائی کے اندر موقع یہاں تک پہنچ جاتا ہے اور بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا جب بھی لڑکے کو یا لڑکی کو ایک دوسرے کو دکھایا جائے ایک نظر تو سجا سنوار کر نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ جیسا بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ایک صاف ستھرے انسان اور ایک صاف ستھرے لڑکے اور لڑکی کی شکل میں ایک دوسرے کو ایک نظر دکھا دیا جائے۔ رہا دوسرا مسئلہ، موبائل پر لڑکی کو جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ وہ لڑکی کتنی تعلیم یافتہ ہے، کیا لڑکی صرف اسکول میں پڑھی ہوئی ہے، کیا لڑکی قرآن کی تعلیم سے واقف ہے یا نہیں، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے یا کسی اور بات کو جاننے کے لیے لڑکی سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ آپ کی غیر محرم ہے، وہ اجنبیہ ہے اور وہ اجنبی ہے، لہذا جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا ہے آپ اس سے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کے ذریعے سے جانیں یا آپ اس شخص کے ذریعے سے جانیں جو آپ کو یہ رشتہ لا کر دیا ہے، جس نے آپ کا رشتہ طے کروایا ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے ان تمام کی تمام باتوں کی تحقیق کر لیں، جانچ لیں، اچھے طریقے سے پرکھ لیں، اس کے بعد ہی آپ شادی کے لیے ہاں کہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم اس کو جاننے کے لیے اس سے موبائل پر بات کرنے لگیں یا کسی اور ذریعے سے
بات کریں تو یہ بالکل بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔